انصار بھی تو ظلم کیے ہیں بنو امیہ نے. یہ جو اہل مدینہ جن کو لوٹا گیا وہ انصار کی اولاد تھے. انصار سارے حضرت علی کے ساتھی تھے. یہ انصار ہی تھے نا جو حضرت علی کو بھی خلیفہ بنانا چاہتے تھے ابو بکر کے موقع پر. ہاں بالکل, وہ چاہتے تھے کہ یہ بنے. اور انہی میں ایک سعد ابن عبادہ تھے, وہ خود بھی بننا چاہتے تھے. انہوں نے بیعت نہیں کی تھی حضرت بکر کی, اور دیکھیں حضرت بکر نے ان کو قتل نہیں کروایا, اختلاف رائے کیا, لیکن باقی انصاریوں نے بیعت کر لی. انہوں نے پوری زندگی بیعت نہیں کی ہے حضرت ابو بکر کی. وہ تو ویسے قتل ہی ہیں, یہ قتل ہوئے لیکن پتہ نہیں کس نے مارے ہیں. لیکن حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. اگر مارنا ہوتا اس وقت حضرت ابو بکر مار دیتے ہیں. وہ حضرت عمر کے دور میں شہید ہوئے ہیں, ابو بکر کے دور میں نہیں ہوئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. سعد ابن عبادہ ان کا بیٹا بھی غالباً بعد میں حضرت علی کی طرف سے لڑا بھی ہے میرا خیال ہے, اس کا نہیں مجھے پتا, لیکن یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. چلی گئی بجلی؟ اچھا بس ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اچھا قیس بن سعد ہے, ہاں وہ تو گورنر بھی رہا ہے حضرت علی کا. جی ہاں جی. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس کے لیے لکھ دوں, اس کے بیٹے کو بھی بلا کے. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے راضی نہیں ہوگی. اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ امام بخاری اس کو اسی سینس میں لے کے آئے کہ اس میں پریڈکشن تھی کہ امت کا اجماع خود سن لے گا. اور اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی. تو وہ خواہش کرنے والا خواہش کرے گا, وہ کون تھا؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے. انہوں نے خود خواہش کی تھی سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو, ایک ہم میں سے ہوگا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وسوسہ دینے کی کوشش کی کہ انہوں نے اپنی بیعت کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی بیعت ہو جائے. تو یہ بات کرتے ہوئے مرزا جی کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ میں نے ارادہ کیا کہ ابو بکر کو بلاؤں اور اس کے لیے لکھ دوں کہ اس کے بیٹے کو بھی بلا کے. پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لیے بھی راضی نہیں ہوگی. اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں, لیکن یہ امام بخاری اس کو اسی سینس میں لے کر آئے ہیں کہ اس میں پریڈکشن تھی کہ امت کا اجماع خود چن لے گا. اس میں الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی, تو وہ خواہش کرنے والا خواہش کرے گا. وہ کون تھا؟ وہ سعد ابن عبادہ تھے. انہوں نے خود خواہش کی تھی سقیفہ بنی ساعدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو, ایک ہم میں سے ہو. اچھا آپ ذرا سمجھے گا بات. مرزا جی کے دو چہرے. مرزا جی کا پہلا چہرہ سنیں ذرا, یہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی یہ جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر ہے 463, کتاب الاحکام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب الاستخلاف, خلافت کا بیان. اس کے تحت حدیث نمبر 7217 ہے. غور سے سنیے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ, ان کے سر میں درد ہوگا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ بات کی کہ میرے سر میں درد ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو مر جاتی ہے اور میں اس وقت زندہ ہوں گا تو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا, تیرے لیے دعا کروں گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افسوس, میرا خیال ہے کہ آپ جو ہے وہ میری موت چاہتے ہیں, اور اگر ایسا ہو گیا تو آپ اس دن کے آخری وقت ضرور کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ میں اپنا سر دکھنے کا اظہار کرتا ہوں کہ میرے سر میں درد ہوگا. میرا ارادہ ہوا تھا کہ ابو بکر اور اس کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں خلیفہ بنا دوں تاکہ اس پر کسی دعویٰ کرنے والے یا خواہش رکھنے والے کے لیے کوئی گنجائش نہ رہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اللہ خود کسی دوسرے کو ہی کھڑا نہیں ہونے دے گا, اور مسلمان کوئی کھڑا ہوتا بھی ہے تو اسے دفع کر دیں گے, یا آپ نے فرمایا کہ اللہ دفع کر دے گا اس کو, اور مسلمان اس ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو یہ منصب پر آنے نہیں دیں گے. یہ آپ نے روایت سن لی. اب بظاہر تو ذہن کے اندر سرسری سا سننے سے بظاہر ذہن میں یہ خیال گزرتا ہے کہ مرزا نے جو کہا اور اس میں کیا فرق ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, سمجھے گا کیا عیاری ہوئی ہے. مرزا جی نے یہ کہا ہے کہ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ کوئی خواہش کرنے والا خواہش کرے گا, لیکن میری امت ابو بکر پہ راضی ہوگی تو وہ خواہش کرنے والا خواہش کرے گا. وہ کون تھا؟ وہ سعد بن عبادہ تھے.
ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَآہَدَا أَن يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّ الْمُتَمَنُّونَ، کہ کوئی کہنے والا کچھ نہ کہہ پا سکتا ہو، کوئی تمنا کرنے والا کوئی تمنا نہ کر سکتا ہو. یہ الفاظ، یہ نہیں ہے کہ کرے گا. فرق ہے دونوں باتوں میں. ایک ہے کہ کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں بچے گی، اور ایک ہے کہ نہیں کوئی کرے گا، اس وقت کرے گا جب ابو بکر کی باری ہوگی. کتنا فرق ہے بات. لیکن اب ایک اور بات کہ مرزا جی نے یہ عیاری کی کیوں، یہ مانوی تحریف ترجمے میں کی کیوں انہوں نے؟ وہ اس لیے مرزا صاحب نے کی ہے کہ مرزا صاحب آخر کار کسی طریقے سے وبال بخاری مسلم کا نام لے کے سعد ابن عبادہ پہ ڈالنا چاہتے تھے، ان کو قصوروار ٹھہرانا چاہتے تھے. اچھا جی، اب مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اس میں خلافت کے الفاظ نہیں ہیں. ہاں امام بخاری اس کو اس سینس میں لے کر آئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صرف اس وقت امام بخاری کے فہم پر ہیں، کہ اگر آپ اس سے ایسی کوئی دلیل لیتے ہیں. میری بات سمجھیے گا ذرا. آپ کو مرزا جی سے پوچھے تم شروع میں بول کے نہیں آئے ہو یہ بات، میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے رسول کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. تب جب سلف کا فہم آیا تو آپ نے انگریزی لفظ سینس استعمال کر کے اس کی اہمیت کو کیوں کم کیا؟ سلف کا فہم ہے نا، وہ بتا رہے ہیں کہ حدیث سے خلافت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے تھا، آپ نے ادھر بھی لا کے بس ویسے ہی ڈالا کہ نہیں اس میں خلافت کا لفظ تو نہیں تھا. امام بخاری نے اس کو اس سینس میں لیا. اب سنیں ذرا بات کو. ہم نے حدیث پڑھی 7217، اور دیکھو ذرا امام بخاری کی کرامت بتا رہا ہوں آپ کو. 7218 دیکھیں ذرا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ سنو، میں عربی عبارت پڑھ کے دیکھوں سناؤں آپ کو، کہ یہ نہ کہے کہ ترجمے میں تم نے اپنی طرف سے ڈال دیا. قیل لعمر، کہا گیا عمر سے، الا تستخلف، الا تستخلف، الا تستخلف، آپ کوئی خلیفہ مقرر کیوں نہیں کر دیتے؟ قال ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی ابو بکر، اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو جو مجھ سے بہتر تھے یعنی ابو بکر، انہوں نے خلیفہ مقرر کیا ہے. وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر میں چھوڑ دوں تو جو مجھ سے بہتر تھے انہوں نے چھوڑا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنیں ذرا بات کو، سوال کیا تھا؟ الا تستخلف. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو ثابت ہوئی نا کہ یہ خلافت کی بحث تھی ابو بکر کے لیے. عمر نے بتایا نا سینس کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو ابو بکر نے کیا تھا، اور نہ کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، نام نہیں لیا تھا. سمجھو بات کو. تو وہ خلافت کی تو بحث تھی اس حدیث میں جو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ امام بخاری کا سینس نہیں ہے، دلیل ہے یہ امام بخاری کی کرامت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری کی کرامت سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ نہیں تو طالب علموں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے. اب مرزا جی کا تو مسئلہ یہ، مرزا جی بول چکے ہیں کہ میری آڈینس علماء، ہاں وہ مرزا جی کی آڈینس ابلیس ہے، تو اس میں دو رائے نہیں. اچھا جی، کہتے ہیں وہ سعد بن عبادہ تھے، انہوں نے خود خواہش کی تھی کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو، ایک ہم میں سے ہو، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ بھائی وہ علی علیہ السلام نے روک کے کہا. یہ کہتے ہیں 2 خلیفہ بنا دو. مرزا جی ہاں پہلے تو یہ کہہ رہے تھے ایک تم میں سردار ایک ہم میں سے. مرزا جی کے 2 چہرے دیکھے، میرے سے خود سے رہ گئے، اللہ نے ڈال دیا دماغ میں. اب سنو ذرا دوسرا چہرہ تو آپ کو میں نے دکھایا نہیں مرزا جی کا. ایک طرف تو مرزا جی کیا حدیث پڑھ کے سعد بن عبادہ پہ ڈالا ملبہ، وہ دیکھو ابو بکر کی خلافت کا معاملہ ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ میں ابو بکر کو خلیفہ بنا دوں تاکہ کوئی خواہش نہ کرے. ہو گیا. ایک تو مرزا جی کا یہ چہرہ نا. ایک مرزا جی پارٹ 1 میں کہہ کے آ چکے ہیں، وہ ذرا سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے. دیکھو ذرا، سامری بھی اگر آج زندہ ہوتا تو کہتا استاد واہ. سنو ذرا، کہتے ہیں تو میرے بھائی میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے کہ وصی رسول کون ہے. میرا یہ موقف ہے کہ نہ تو وصی رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور نہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ و علیہم السلام ہے.
پھر کچھ جملوں کے بعد کہتے ہیں کہ بلکہ وصی رسول قرآن پاک ہے، یہ میں نے ثابت کیا. پیچھے کیا ثابت کیا ہے کہ ابو بکر وصی رسول نہیں ہے. اب مرزا جی یہاں کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ابو بکر وصی رسول ہے. پہلے علی کا مقابلہ کروانا تھا تو جب ابو بکر وصی رسول نہ تھا. اب سعد ابن عبادہ کا مقابلہ ہے تو اب ابو بکر وصی رسول بن گیا اور سعد ابن عبادہ مخالف وصی بن گیا. یہ ہے مرزا محمد علی انجینئر. کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ اور چلیں اب ذرا یہ بھی دیکھیں. مرزا جی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو انہوں نے خواہش کی تھی ثقیفہ بنو ساعدہ میں کہ ایک آپ میں سے خلیفہ ہو، ایک ہم میں سے ہوگا. یہ کہنے والے کون؟ سعد ابن عبادہ. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے. اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 170 حدیث نمبر ہے میرے بھائی 4457. پڑھنے سے پہلے نقطہ بتاتا ہوں، غور سے ایک دفعہ جلد کو دوبارہ دیکھیں. میں نے پچھلی ریکارڈنگ میں بھی توجہ دلائی تھی کہ میں مستدرک کا یہ والا نسخہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ مرزا جی جب مستدرک حاکم کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہی نسخہ دکھا رہے ہوتے ہیں. جب یہ نسخہ دکھا رہے ہوتے ہیں تو میرا اس نسخے سے بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آپ نے پڑھ رکھا ہے نا. گو اگر آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے، بقول آپ کے آپ محقق ہیں بہت بڑے ہیں، لوگ مجھے آئکن کہتے ہیں، تو اگر آپ بہت بڑے محقق ہیں، آپ نے اس کو پڑھ رکھا ہے، یہ حدیث آپ کے علم میں ہوگی جو اگر آپ کے علم میں تھی اور آپ نے نہیں بتائی تو آپ اپنے باپ داداؤں کے مذہب یعنی تقیہ کر گئے. اور گو اگر آپ نے یہ نہیں پڑھ رکھی تھی تو ہماری بات ثابت ہوئی. ہم تو کہتے ہیں آپ ڈکٹیشن پہ چلتے ہیں، جو آپ کو رٹوا دیا جاتا ہے وہ بیٹھ کے آپ رٹ دیتے ہیں. ڈکٹیشن آتا ہے ایران سے. حدیث نمبر ہے 4457. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ دیکھو ذرا کرامت. ابے کوئی مہاجر بتا دیتا، کوئی فتح مکہ کے بعد والا بتا دیتا، کوئی حبشی بتا دیتا، کوئی فارسی بتا دیتا، کوئی پچھلا یہودی بتا دیتا جو پہلے یہودی تھا بعد میں مسلمان ہو. ابے بتانے والا بھی کون ہے؟ ابو سعید خدری انصار، سعد ابن عبادہ کے خاندان کا آدمی. اور نہیں سمجھے ہو کچھ بات کو ہے نہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انصار کے خطبہ کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک یہ کہہ رہا تھا کہ اے مہاجروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم میں سے کسی کو کسی کام پر مقرر فرماتے تھے تو اس کے ساتھ ایک آدمی ہمارا بھی شامل کرتے تھے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی یعنی خلافت، اس معاملے میں بھی ایک آدمی ہمارا اور ایک تمہارا. میں حدیث پہلے بھی کئی ریکارڈنگز میں 2-3 مرتبہ تفصیلاً پوری پڑھ چکا ہوں، لیکن ابھی نقطے کی طرف جو توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سعد بن عبادہ کہہ رہے ہیں. کیا مکاری ہے. انصار کا ایک مجہول خطیب کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ جملہ بول دیتا ہے. مرزا جی اس کو اٹھا کے کس کے گلے ڈال دیتے ہیں؟ صرف بس اس لیے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بھی لوگوں کی نظروں میں مشکوک ٹھہرے، لالچی ٹھہرے، نعوذ باللہ کرسی کا بھوکا ٹھہرے.